دوستو، آج ماہ سفر آخری بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے انشاءاللہ عز و جل ربیع الاول سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سا نواز دے گا۔ بس شرط یہ ہے آپ غور سے سنیں، طریقہ سماعت کریں اور اسی طریقے اور مزاج کے مطابق اس عمل کو کریں، کیونکہ ویڈیو کا آغاز درود پاک سے ہوتا ہے، اس کی فضیلت، قرآن مجید کا ترجمہ اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں کوشش کی جاتی ہے کہ مجھ سمیت ہم سب کی اصلاح ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کا آغاز درود پاک سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ روزانہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے ہم بن جائیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں روزانہ ایک محل تیار کر لیا جائے تو آئیں احادیث سے جو چیز ثابت ہے وہ سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزانہ 10 مرتبہ مکمل طور پر سورہ اخلاص کی تلاوت کی، قل هو اللہ احد کو 10 دفعہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، جو مسلمان یہ چاہتا ہے مرد یا عورت کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، یہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے قل یا ایھا الکافرون سورہ کافرون کا آخری کلام یعنی رات کو سوتے وقت بغیر کسی سے بات کیے قل یا ایھا الکافرون کو ایک دفعہ پڑھ کے سو جائے اور جب تک وہ زندہ ہے یہ عمل کرتا رہے، انشاءاللہ عز و جل ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ جس نے بھی رات کو قل هو اللہ احد کو ایک بار پڑھ کے سو گیا، 1/3 قرآن مجید کے برابر اس کو اس کا اجر یعنی ثواب ملے گا۔ اب وہ دوست احباب بھی کچھ وظیفہ انشاءاللہ تعالی وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس سے پہلے یہ حدیث پاک سن لیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے، جو مائیں بہنیں یہ کہتی ہیں بچے ڈرتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، وہ خود ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی تعویذات کوئی چیز اثر نہ کرے، کیونکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ دو صحاباب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جو خود عمل کرتے تھے، آپ خود بھی کر لیا کریں رات کو سونے سے پہلے، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارے، وہ تمام جسم پر جہاں تک بآسانی ہاتھ پہنچتا ہے وہاں پر اس کو لگائیں، اپنے ہاتھ پہ دم کر کے تمام باڈی پہ دم کریں، انشاءاللہ عز و جل سنت پر بھی عمل ہوگا اور انشاءاللہ کوئی چیز آپ پر حائل نہیں ہوگی۔ بہت سے دوست احباب ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ یہ نظر کمزور رہتی ہے، پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، تو جن کی نظر کمزور رہتی ہے ان کے لیے یہ عمل بہترین ہے، یا جن کی آنکھوں میں درد رہتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جب بھی آپ رات کو سوتے تو آپ رات کو 3 سلائیاں سرما لگاتے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنت ہے، تو آپ بھی رات کو سرما لگا کے سویا کریں، اس سے رزق میں برکت بھی ہوگی، خیر بھی ہوگی۔ یعنی جتنی بھی آپ احادیث پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک کی سنت کو اپنائیں گے، آپ کو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طریقے سے رات کو سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑنا، پاک صاف جگہ پر سونا، آپ کا لباس بھی پاک صاف ہو، تو اس طرح انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت سا فائدہ حاصل ہوگا۔ بشرط یہ ہے کہ عمل کرنا آپ کا کام ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجر لازم دینا ہے۔ ایک بات میں بتاتا چلوں کہ درود پاک ایک ایسا کلام ہے، درود السلام ایک ایسا کلام ہے جو رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ آپ کو جون سا بھی درود پاک آتا ہے آپ پڑھ لیں، کیونکہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بہترین تحفہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو دینا ہے، وہ ہے درود پاک۔ یعنی اللہ کے محبوب ہیں، تو اللہ کے محبوب پر جو درود پاک پڑھتا ہے، درود السلام پڑھتا ہے، اللہ کے محبوب کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو اللہ اس سے پھر راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، تنگ دستی کو دور ختم کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ سے بلائی کا کام کرواتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے بھی بلائی کا کام لیا جائے
تو آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر روزانہ بلا ناغہ درود السلام کا نذرانہ بھیجیں اور نماز کو قائم کریں، اور دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا آسانی والا معاملہ جلدی شروع کر لیں، خود سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو پھر ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہمیں الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ کام نہیں کرنا جو شیطان چاہتا یہ ہے کہ مسلمان وہ کام کرے جو میں چاہتا ہوں۔ درہم و دینار کی بات کی جائے، یقین مانے درہم اور دینار یعنی دولت کا سکہ جب بنا تو شیطان نے اپنے پیشانی پر رکھ کے کہا کہ دولت کی جو پیروی کرے گا یعنی دولت سے جو محبت کرے گا نا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے کہ دولت سے محبت نہیں کرنی، دولت مانگنی ضرور ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، سخاوت کرنی ہے، صدقہ زکوٰۃ خیرات کرنا ہے، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا ہے، ماں باپ پہ، اپنے آپ پہ، لیکن جس نے دولت سے محبت کی وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے دولت سے محبت کی وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ محبت نہیں کرنی، دل میں جس دن دولت کی محبت داخل ہو گئی انسان ہلاک ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ماہ صفر کا یہ مہینہ بابرکت ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نکاح جو ہوا ہے وہ ماہ صفر میں ہوا ہے، اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس مبارک ماہ صفر میں ہے۔ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ آپ کا جو عرس مبارک ہے وہ صفر میں ہے۔ اس طریقے سے بہت سے بزرگان دین اور صحابہ کرام ہیں جو سفر میں تشریف لائے، تو اس لیے سفر کا مہینہ بہت باعث برکت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آسانی کی طرف آنا شروع ہو جائے، اب ماہ سفر میں آپ نے ایک چھوٹا سا عمل کر لیجیے، ایک تسبیح پڑھ لیں۔ میں تسبیح آپ کو وہ دے رہا ہوں جو تسبیح آپ نے تا حیات پڑھنی ہے، تو میرا آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے، اور کبھی بھی آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، کرنا آپ نے ہے۔ سب سے پہلے تو بعد نماز عشاء 2 صورتیں پکڑ لیں، اپنی زوجہ کو بھی بولیں، خود بھی پڑھیں، ماں باپ کو بھی کہیں، بچوں کو بھی کہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ کے قبر کو روشن کر دے گی، آپ کی سفارش کرے گی۔ اور اگر آپ فاقہ بچنا چاہتے ہیں، فاقے سے تنگ دستی نہ ہو، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا، سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ الرحمن کے بعد، اور تبارک الذی جو صورت ہے یہ 29ویں پارے میں ہے۔ یہ دونوں صورتیں بعد نماز عشاء آپ نے روٹین وائز پڑھنی ہے، مس نہیں کرنی، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خیر والا معاملہ شروع ہو جائے گا، کر کے دیکھ لیں۔ نمبر 2، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون رہے، الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون ہے قلب کا، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، ماہ سفر میں فجر کی نماز اللہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت ادا کرنے کی توفیق دے۔ تو فجر کی نماز سے پہلے یعنی سنتیں آپ نے ادا کر لی ہیں، سنتوں کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے روزانہ بلا ناغہ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دیں۔ سنتوں سے پہلے ہو سکے تو تہجد میں پڑھ لیں، یقین مانے روزانہ ایک سورہ یاسین پڑھیں، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا، آپ کی جتنے بھی مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں، ختم ہونے شروع ہو جائیں گی۔ جو تسبیح ہے، تسبیح میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 تسبیحیں بتاؤں گا، تینوں پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے تسبیح کون سی ہے؟ درود پاک کی۔ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ، روزانہ 1000 دفعہ پڑھ لیں۔ پہلی تسبیح تو آپ کے حوالے میں نے یہ کی، اور دوسری تسبیح میں نے آپ کو دی یا باسطو اور یا منعمو کی، یہ تسبیح خاص طور پر رزق کو بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ لکھ لیا کریں اپنے پاس ہے، کوئی پوچھے تو بتا دیں، شیئر کر دیں۔ یا باسطو اور یا منعمو کی جو تسبیح ہے یہ خاص رزق بڑھانے کے لیے ہے، رزق بڑھانے کے لیے، زیادہ کرنے کے لیے ہے۔ روزانہ ایک تسبیح 100 دانوں کی یا باسطو اور یا منعمو کو ملا کر ہم پڑھ لیں بعد نماز عصر، رزق میں برکت اور وسعت، یہ خاص وسعت کے لیے، بڑھانے کے لیے رزق۔ جو تیسری تسبیح ہے وہ میں آپ کو بالکل 100% اس یقین کے ساتھ دے رہا ہوں کہ کبھی آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ تسبیح ہے سورہ اخلاص کی، آپ نے روزانہ سورہ اخلاص کو 100 دفعہ پڑھ لیں، صرف 100 دفعہ پڑھنا آپ کا کام ہے۔ آپ کی زندگی کی تقدیر کے مسئلے نہ حل ہوئے نا
تو کمنٹ سیکشن میں آ کے بتا دیے کہ شاہ صاحب آپ نے وظیفہ بتایا تھا تو ہم نے کیا تو ہمارے ساتھ یہ حل نہیں ہوا۔ نیت کے ساتھ اس تمام جتنے بھی میں نے آپ کو وظائف بتائی ہیں کرنا آپ کا کام ہے، انشاءاللہ عز و جل ترقی آپ کی طرف خود چلتی آئے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے بچوں کو خاتم النبیین کے بارے میں بتانا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بتانا ہے، قرآن اور حدیث کے بارے میں پڑھنا بھی ہے، بتانا بھی ہے۔ انشاءاللہ تعالی خوش رہیں گے، آباد رہیں گے، کبھی تنگ دستی آپ کے قریب نہیں آئے گی، خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو با ادب مکہ مدینہ کی عادی اور زیارت نصیب کرے، اور ادب سیکھیں، اپنی زندگی میں صفائی کے ساتھ ادب سیکھیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے نماز روزے کی پابندی کرتے رہیں، زندگی بے حد مختصر ہے، ہو سکے دن میں ایک وقت قبرستان جا کے فاتحہ ضرور پڑھا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی یاد آئے گی، دل نرم ہوں گے، حدیث پاک میں بھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے۔ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، اپنی محبتوں کے ساتھ اس کو شیئر، لائک، سبسکرائب اس لیے کریں، بیل آئیکن کو پریس کے ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ آپ کو جو بھی عمل بتایا جاتا ہے قرآن اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ چیز آپ تک پہنچائی جاتی ہے جو اتھینٹک کتابوں میں بھی لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جذبات عطا فرمائے۔ آپ تمام دوست احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے دعوت الفلاح وظائف آفیشیل یوٹیوب کو چینل کو ٹائم دیا، اور لائک بھی کیا، شیئر بھی کیا، سبسکرائب بھی کیا، بیل آئیکن کو پریس بھی کیا۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ۔